یہ دلی شہر نہیں ہے جہاں سے ہر روز 25 بھوکوں کی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں. یہاں پر بالکل ایسا نہیں ہے. یہاں لوگ اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اور اس میں پیرالل سوشل سیکورٹی سسٹم ہے جو عام لوگوں کی وجہ سے ہے. تو دیکھیے ڈاکٹروں نے تو کہا ہی ہے، ڈی جی پی آر نے کیا، انہوں نے آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے کیا کہا، انہوں نے یہی میسیج دیا ہے. ہر کوئی یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہا ہے. نہایت رنج اور دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں، اللہ کرے میرے تجزیہ 100% غلط ہو جائے، کہ یہ بڑھے گا کرونا بہت، اور مساجد سے بڑھے گا. جب ڈاکٹر کوئی بات کہتے ہیں، جب ہم مکان بنانا ہوتا ہے تو انجینئر اور آرکیٹیکٹ کی بات سنتے ہیں، جب مرض کا معاملہ ہو تو ڈاکٹروں کی بات سننی چاہیے. علماء نے دباؤ ڈالا حکومت پہ، پھر آپ علماء نے علماء مانتے ہی نہیں. ریٹر مفتی منیب صاحب نے کہہ دیا، اب بھی وہ اعلامیہ پڑھ رہے تھے جو طے ہوا تھا، اور مفتی منیب صاحب نے کہہ دیا اگلے جمعے سے کوئی لاک ڈاؤن نہیں. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہوتی. لال مسجد والے واقعے کو انہیں یاد رکھنا چاہیے. یعنی یہاں تو کوئی دہشت گردی تو خیر نہیں ہو رہی، صرف یہ ہے کہ ریاست کا حکم نہیں مان رہے. اور علماء سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ جہاں انسانوں کی جان، مال اور آبرو کا معاملہ ہو، حکومت کی اطاعت فرض ہے، فرض. اللہ کے رسول نے کہا چھوٹے سر والا حبشی حاکم بنا دیا جائے تو اس کی بات بھی مانو، اس کی بھی اطاعت کرو. کون سی اطاعت کرو؟ جائز اطاعت، ظاہر ہے جائز چیزوں میں. اور یہ ایک جائز بات ہے. ایک آدمی جو ہے نماز پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور ایک آدمی باجماعت نماز پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ ظاہر ہے اس سے بھی افضل ہے. رسول اللہ نے تو یہی تلقین کی کہ باجماعت نماز پڑھو. اور بہت رنج سے ایک بار یہ بھی کہا میرا جی چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سنتے ہیں اور نہیں آتے. لیکن انسانی جان کی حرمت ہے، اور یہ علماء خوب جانتے ہیں. لیکن وہ ایک تو یہ مسئلہ ہے ان کا آمدن کا، ایک اپنی چودراہٹ کا مسئلہ ہے. اور چودراہٹ سے تو مولوی صاحبان کبھی دستبردار ہوتے ہی نہیں. کوئی بھی نہیں ہوتا. تھانے دار کہاں ہوتا ہے، وزیر کہاں ہوتا ہے. اب یہ جو لڑائی ہوئی ہے، چیف سیکرٹری صاحب گئے ہیں، اس پہ آتے ہیں تو چودراہٹ کی لڑائی ہے نا. تو بھائی اس میں اعتدال ہی کا رویہ بہترین ہوتا ہے. 8 حدیثیں ہیں، 8 مسلم میں. رسول اللہ نے فرمایا اعتدال، خلاصہ یہ ہے اعتدال پہ رہو. اگر یہ ممکن نہ ہو تو اعتدال کے قریب تر رہو. بیسٹ ایفرٹ کرو اعتدال پہ رہنے کی. معیشت کو برباد نہیں کر سکتے اور لوگوں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈال سکتے. تو بہترین راستہ کیا ہے کہ عام آدمی سب کچھ حکومت پر ڈال دینے کی بجائے وہ ساری احتیاط روا رکھے جو لازم ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. اور ورنہ یورپ جیسی، اسپین جیسی، اٹلی جیسی، برطانیہ جیسی، جرمنی جیسی، امریکہ جیسی اللہ نہ کرے صورتحال پیدا ہو جائے گی. پھر کیا کرو گے؟ پہلے ہی جو لوگ ہیں مذہبی جماعتوں سے نالاں ہیں، انہیں ووٹ نہیں دیتے، ان کی بات نہیں مانتے، خطبہ ان کا سنتے ہیں، ووٹ جا کے پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں، نون لیگ کو دیتے ہیں، اپنا پی ٹی آئی کو دیتے ہیں. آپ اپنا اثر و رسوخ کیوں کم کر رہے ہیں؟ یہ پرلے درجے کی جو ہے نا کمزوری ہے. چلیے میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرتا کہ آپ ایک بات کو جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے، آپ اسے حق نہیں کہہ رہے. 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. تمام مسلم ممالک کے علماء جو ہیں، استغفر اللہ، کیا وہ گمراہ ہو گئے؟ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی سعودی علماء کی ضرورت نہیں ہے، مدینہ کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ فاصلہ رکھیں. اور ملائیشیا والے ہم سے اچھے مسلمان ہیں، ہم سے اچھے مسلمان ہیں. ترکوں کو آپ حج کرتے ہوئے دیکھیں گے آپ کا جی خوش ہو جائے. سوڈانیوں کو، ترکوں کو، فارسٹ والوں کو آپ حج کرتے. سویرے میں کھڑکی کھولتا تھا مدینہ منورہ میں تہجد کے وقت، تو میں دیکھتا تھا کہ پریوں کی طرح اور فرشتوں کی طرح ایرانی دہقان جو ہیں، وہ دیہات سے بہت لوگ آتے ہیں ایران سے، اور وہ جا رہے ہیں اور کیا ان کے چہروں پہ نور پھیلا ہوا ہے. یہی فار ایسٹ کے لوگ تھے، اسی طرح ترک تھے، حج کرنے کے لیے اپنے مسجد نبوی میں تہجد پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم نکم میں پڑے رہتے تھے، فجر کے وقت جاتے تھے. ٹھیک ہے جی، نیند پوری ہوتی نہیں تھی تو سوچتے تھے نیند پوری کرنا ضروری ہے. تو وہ سب ہم سے اچھے مسلمان ہیں، ہم سے کم مسلمان تو نہیں ہیں. اور ان کے علماء جو ہیں، کیا وہ الجزائر میں غالباً پچھلے سے پچھلے برس اتنی ہولناک گرمی پڑی کہ روزہ رکھنا مشکل ہو گیا. تو علماء نے فتویٰ دیا مت رکھو روزہ، موسم اچھا ہوگا رکھ لینا. اللہ نے اجازت دی ہے
جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے آپ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ایک بات ہے، پھر میں آگے بڑھوں گی ہارون صاحب، آپ نے روزے کی بات کی، اس طرح کی افواہیں بھی اس صورتحال میں پھیلائی جا رہی ہیں کہ خدا نخواستہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی امیونٹی سسٹم جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، یہ افواہیں اس وقت گردش کر رہی ہیں، یہ لوگوں کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ انسانوں کا خالق بڑا کریم، بڑا مہربان ہے جی۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر اس کی رحمت کا آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو امیونٹی جو ہے وہ کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ یہ جو علم والے لوگ ہیں ان کو فالو کریں۔ روزے کے بعد صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ حکیم سعید مرحوم کہتے تھے، انہوں نے اپنے پوتے کو بلایا یا نواسے کو اور کہا کہ بیٹا یہ اپنا جو ہے یہ چنے کی تھوڑی سی دال دودھ میں بھگو دو، ہیں جی، اور وہ اس سے سحری کرتے تھے۔ بہت ہی نفیس آدمی تھے، بہت ہی نفیس آدمی تھے اور بڑی خدمت کی ملک کی۔ تو وہ پھر کہنے لگے کہ جب وہ روز رمضان گزر گیا تو میں نے کہا آؤ وزن کریں، دیکھو وزن بڑھ گیا کہ کم ہو گیا؟ تو کم ہونے کی بجائے ذرا سا بڑھ گیا تھا۔ وہ تو خیر محتاط آدمی، ذرا تھوڑا سا وزن کا زیادہ تھا ویسے کیوں سب۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ساری دنیا مانتی ہے، جرمنی میں ایک کمپنی ہے وہ 3 دن کا روزہ رکھواتے ہیں اپنے لوگوں سے۔ ان کے ڈاکٹروں نے کہا 3 دن میں صرف پانی پیا جاتا ہے، کوئی چیز کھائی جاتی ہی نہیں ہے، پانی۔ اور وہ کہتے ہیں میرا بھائی صاحب ان سے ڈیل کرتے تھے، وہ ایک عرب کمپنی کے جنرل مینیجر تھے اور وہ وہاں جاتے تھے ان سے، وہ کہتے تھے کہ اس کے بعد ہماری صحت بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے تو آپ کے لیے اعتدال کا راستہ چنا، کیونکہ وہ ہمیں جانتا ہے، ہم سے خوب واقف ہے، 3 دن کا روزہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ صحیح ہے۔ اچھا وہ اپنا پچھلی امتیں تو روزہ رکھتی 24 گھنٹے کا، اچھا اس نے ہمیں سحری کا موقع دیا ہے، افطاری کا۔ انسان کے اندر ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے، انسانی جسم بہتر فنکشن کرتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر بہترین ڈاکٹر اور اس لیے ہارون صاحب کہتے ہیں کہ ان والوں کو جو ہے نا ان کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ نے بات چھیڑ دی تھی چودراہٹ کی اور چیف سیکرٹری سے متعلق، میں یہیں سے آگے بڑھ جاتی ہوں، ورنہ ویلاگرز کے ساتھ جو ایک میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، میں چاہ رہی تھی اس کے اوپر بھی آپ سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، چیف سیکرٹری صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ بزدار صاحب رو پڑے جی، بے بسی، رو پڑے مطلب آنسو سے نہیں، رو پڑے۔ جیسے ایک چیف منسٹر ہوتے تھے کہ حیدر بھائی، وہ ایک دفعہ یہاں نواز شریف صاحب نے میٹنگ کی 1990 میں، لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ وغیرہ میں ڈکیتیاں بہت بڑھ گئی تھی، خاص طور پر لاہور اور شیخوپورہ میں۔ اچھا، تو آئی جی چودھری سردار محمد نے کہا 24 ارب روپے چاہیے اور اتنی گاڑیاں چاہیے، یہ چاہیے، ورنہ لا اینڈ آرڈر تو خراب ہوتا رہا۔ تو گورنر میاں اظہر نے کہا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا آپ ذمہ داری لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا پولیس کرے میرے حوالے، انہوں نے کہا آئی جی سے جی پولیس گورنر صاحب کے حوالے۔ صحیح۔ انہوں نے جناب انٹیلیجنس افسر لگائے اور اعلان کیا کہ جس کو جو شکایت ہے وہ مجھے بھیجے۔ تو انہوں نے ایک ایم این اے کے باپ سمیت، ایک وزیر کے باپ سمیت کئی ایم این اے اور کئی لوگ جو ہے ان کے زیر اطاعت آئے اور ایک وزیر کے باپ کو تو گرفتار بھی کر لیا، ٹھیک ہے، اور ڈکیتیاں ختم ہو گئیں۔ تو غلام حیدر بھائی رو پڑے کہ اگر پولیس میرے ماتحت نہیں ہے تو میں کیا کروں، اپنا رو پڑے جا کے چیف منسٹر صاحب۔ اور 3 بڑوں کی کہا جاتا ہے کہ میٹنگ ہو رہی تھی، اس کے بعد ہوئی تو یہ فیصلہ ہوا۔ دیکھیے ان کی ریپوٹیشن اچھی تھی، سوائے اس کے جو پنڈی کا واقعہ ہوا بڑا المناک ہے، اعظم سلیمان اور ان صاحب کا کی بات کر رہے ہیں، اعظم سلیمان صاحب کا جو پنڈی کا، ان کی ریپوٹیشن تو اچھی تھی کہ اچھے فیصلے کرتے ہیں، سوجھ بوجھ ہے۔ تو غلطی ہوئی کہاں پہ؟ تو غلطی یہ ہوئی کہ بے لچک ہیں، فوجی اور سی ایس پی افسر اور چیف سیکرٹری، اور با اختیار یہ وعدہ لے کر آئے تھے کہ میں اختیار دیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا، دینا بھی چاہیے جب ضرورت ہو۔ جو نیا آدمی ہے جواد رفیق، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے لچک نہیں ہے۔ دیکھیے وہ کوئی ماتوب نہیں ہوئے چیف سیکرٹری، اگر کچھ لوگوں کا خیال ہے نا کہ وہ ماتوب ہو گئے، ماتوب نہیں ہوئے، ان کو فورن سیکرٹری انٹیریئر لگا دیا گیا نا، وہ ایس ڈی نہیں ہے، وہ
وہ فوراً OSD بنا دی گیا. اور بھائی نیا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک چند گھنٹے OSD رہے. تو دیکھیے سول سروس کا ایک رویہ ایک کشمکش ہے سیاست دانوں میں سول سروس میں ہمیشہ سے یہ واقعی ایسا ہے. پہلی بات وزراء کہتے ہیں ہماری سنتا کہ نہیں, اور رولز آف بزنس میں وزراء کے اختیارات کچھ نہیں ہیں, صوبائی وزراء کے اختیارات کچھ نہیں ہیں. لیکن یہ تو بڑے پاورفل ہو کے نظر آ رہے ہیں. کوئی وزراء کے اختیارات نہیں ہیں. وزیر خزانہ بجٹ بنا سکتا ہے اور کچھ کہیں کہیں کوئی اختیارات ہیں, وہ تو اپنا دو سے کام لے کے اور اصرار کر کے. اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ضرور ہیں, لیکن بھائی یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, یہ مل جل کے کام کرے. رولز آف بزنس میں ایک تو ترمیم ہونی چاہیے کہ وزراء کو کچھ اختیارات دیے جائیں. دوسری بات یہ ہے جن چیزوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں, مثلا یہ عمران خان نے کہا جنوبی پنجاب میں جتنا چاہے فنڈ خرچ کر دو, وزیر اعلیٰ سے کہا. ویسے وہاں ضرورت بھی ہے ہارون صاحب, ضرورت ہے, انہیں نظر انداز کیا گیا ہے, لیکن ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے.